اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتعلیق علی مشیت الغیر یحبسها ویوقفها علی مشیته ان علق عقدها علیہ۔ دیکھ لیا نا عبارت کہاں سے پڑھنا ہے۔ قسم کے احکام بیان کر رہا ہے تو قسم کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر قسم کسی اور کی مشیت کے ساتھ معلق کرے، گزشتہ درس میں کہا قسم کو اگر مشیت خدا سے معلق کرے تو قسم منعقد نہیں ہوگا، یہ تو گزر گیا۔ مثلا کسی نے قسم کے بعد انشاءاللہ کہا تو یہ تو قسم صحیح نہیں ہے۔ اب یہاں پہ اللہ کی مشیت سے معلق کرنے کی بات نہیں ہو رہی، بلکہ کسی اور کی خواہش کے ساتھ معلق کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہے۔ کتاب کے اندر شہید ثانی نے کچھ صورتوں کی طرف اشارہ کیا ہے اور مزید صورتیں ہم آپ کو خلاصے میں بتائیں گے۔ تقریباً 12 صورتیں بنتی ہے۔ 12 صورتیں کس طرح بنتی ہے؟ ایک صورت یہ ہے کہ قسم منعقد ہونا دوسرے کی مشیت سے معلق کرتا ہے۔ قسم منعقد ہونا زید کی مشیت سے معلق کرے، دوسرے سے مراد ہم کوئی بندہ رکھے مثلا زید کی مشیت سے۔ اور دوسری قسم یہ ہے قسم منحل ہونا، یعنی قسم کا ٹوٹ جانا دوسرے کی مشیت کے ساتھ معلق کرتا ہے۔ یہ 2 ہو گئے۔ اب ان دونوں صورتوں کے ساتھ مزید دو صورتیں اور بنے گی کہ قسم منعقد ہونے والی صورت میں ایک دفعہ فعل انجام دینے کی قسم کھاتا ہے، مثبت ہے قسم مثبت، ایک دفعہ فعل انجام نہ دینے کی قسم کھاتا ہے، یہ منفی ہے۔ تو قسم منعقد ہونا مشیت غیر سے معلق ہونے کی صورت کی خود 2 صورتیں ہو گئے نا، ایک مثبت کی صورت، ایک منفی کی صورت۔ اسی طرح قسم منحل ہونے کے لیے بھی 2 صورتیں بن جائے گی۔ قسم منحل ہونا ایک مثبت میں ہوتا ہے، فعل انجام دینے کی قسم کھایا ہے اور اس قسم کے ٹوٹ جانے کو کسی اور کی مشیت سے معلق کیا۔ ایک دفعہ قسم منحل ہونا منعقد کیا ہے کسی کے ساتھ اور فعل کی نفی کی قسم کھایا ہے، فعل نفی ہے یعنی فعل انجام نہ دینے کی قسم کھایا ہے اور اس قسم کے منحل ہونے کو کسی اور کی مشیت سے معلق کیا۔ تو اب تک کتنی صورتیں سامنے آئے؟ 4 صورتیں۔ ہاں، قسم منعقد ہونا معلق کرنے کی 2 صورت بن گئی، ایجاب اور نفی۔ اسی طرح قسم منحل ہونے کی بھی 2 صورتیں بن گئی، ایک ایجاب میں ایک نفی میں۔ ایجاب یعنی فعل انجام دینے کی قسم کھایا ہے اور نفی کا مطلب یعنی فعل انجام نہ دینے کی قسم کھایا۔ تو یہ 4 صورتیں ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس کے بعد ہر ایک صورت کے 3 حالات بنتے ہیں۔ سب سے پہلی صورت ہم یہ بنائیں گے کہ قسم منعقد ہونا زید کی مشیت سے معلق کیا اور کلام موجب میں ہے، یعنی فعل انجام دینے کی قسم کھایا ہے۔ مثال یہ ہے کہ واللہ لأفعلن کذا ان شاء زید، یعنی اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا، ان شاء زید، اگر زید چاہے۔ تو قسم کس کے بارے میں کھایا ہے؟ فعل انجام دینے کی قسم کھایا اور فعل انجام دینے کی قسم کو مربوط کیا ہے زید کی خواہش کے ساتھ، یعنی زید کی مشیت کے ساتھ۔ تو زید کیا چاہتا ہے؟ زید کی خواہش کی 3 حالات ہو سکتے ہیں۔ زید ایک دفعہ فعل انجام دینے کی خواہش رکھتا ہے، ہمیں پتہ ہے زید چاہتا ہے یہ فعل انجام ہو، یہ ایک۔ دوسری جو ہے زید کی خواہش فعل انجام نہ دینے کی ہے، یعنی زید چاہتا ہے فعل انجام نہ ہو جائے۔ اور تیسری حالت یہ بنتی ہے کہ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے زید کیا چاہتا ہے، زید فعل انجام دینے کی خواہش رکھتا ہے یا زید فعل انجام نہ دینے کی خواہش رکھتے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ بس سب سے پہلی صورت کے اندر 3 حالات بن گئے ہیں۔ اب ان میں سے کس صورت میں کس حالت میں قسم صحیح ہے اور کس میں باطل ہے؟ تو کہہ رہے کہ اگر ہمیں پتہ چلے زید فعل کو انجام دینا چاہتا ہے تو قسم صحیح ہے، قسم منعقد ہوگا، کیونکہ یہ شرط جو اس نے رکھا تھا نا انشاء زید، اگر زید چاہے تو میں یہ کام کروں گا، تو زید چاہتا ہے تو قسم ٹھیک ہو گیا نا۔
دوسری صورت میں ہمیں پتہ ہے زید فعل انجام نہ دینا چاہتا ہے، یعنی انجام نہ دینے کی خواہش رکھتا ہے، تو یہاں قسم باطل ہوگا، کیونکہ قسم منعقد ہونا زید کے خواہش کے ساتھ مربوط کیا تھا، اور زید تو فعل انجام دینے کی خواہش نہیں رکھتا، تو قسم باطل ہو گیا۔ تیسری صورت میں بھی قسم باطل ہے، یعنی زید کے خواہش کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ زید فعل انجام دینا چاہتا ہے یا نہیں دینا چاہتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی قسم باطل ہے۔ بس پہلی کے لیے 3 حالات ہو گئے۔ اب آ جاؤ نفی والی صورت میں، کہ اس نے قسم اس طرح کھایا کہ واللہ لا افعل کذا ان شاء زیدون، پہلے لا افعلن کذا کہا تھا، میں کام انجام دے دوں گا، فعل انجام دے دوں گا، یہاں پہ کہہ رہے فعل انجام نہیں دے دوں گا، ان شاء زیدون اگر زید چاہے۔ تو یہاں پہ بھی زید کی خواہش کی یہی 3 حالت ہے، کہ زید فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، ایک دوسرا زید فعل کو انجام نہ دینا چاہتا ہے، تیسری حالت کیا ہے، زید کے خواہش کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، چاہتا ہے یا نہیں چاہتا ہے۔ اب یہاں پہ صحیح اور باطل کی حالت ہم معین کریں گے۔ اس نے فعل انجام نہ دینے کی قسم کھایا، اور ادھر سے ہمیں پتہ ہے زید فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، تو باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہوگا؟ پہلے کے الٹ ہو جائے گا نا، کیونکہ یہاں پہ ان دونوں کی خواہش میں اختلاف آیا، قسم کھانے والا فعل انجام نہ دینے کی بات کر رہا ہے، اور زید فعل کو انجام دینا چاہتا ہے، قسم باطل ہو جاتا ہے۔ دوسری حالت زید فعل انجام نہ دینا چاہتا ہے، ہاں یہاں پہ قسم درست ہے۔ کیوں درست ہو گیا؟ کیونکہ اس کی قسم اور زید کی خواہش برابر ہے نا، ہاں وہ بھی فعل انجام نہ دینے کی قسم کھا رہا ہے، اور زید بھی یہی چاہتا ہے کہ فعل انجام نہ ہو، اور زید کی خواہش کے بارے میں کچھ معلومات نہیں ہے، زید فعل انجام دینا چاہتا ہے یا نہ دینا چاہتا ہے کچھ پتہ نہ ہو، تو یہاں پہ بھی باطل ہے، کیونکہ شرط یہاں پہ تحقق نہیں ہوتا ہے، انشاء زیدون زید کی خواہش کا کچھ پتہ نہیں چلا، لہٰذا قسم یہاں پہ بھی باطل ہے۔ بس یہ 3 صورتیں پہلے اور بعد میں بھی 3 صورتیں بن گئی ہے، تو اس کے ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 6 صورتیں۔ اب ان 6 صورتوں میں ایک صورت میں قسم صحیح ہے، باقی 2 میں باطل ہے۔ اب آ جاؤ قسم منحل والی صورت میں، قسم کا ٹوٹ جانا، قسم منحل ہونا، زید کی مشیت کے ساتھ معلق کیا، تو اس کے اندر بھی یہی 6 حالات بنتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ قسم فعل کے انجام دینے کے بارے میں کھایا ہے، واللہ لافعلن کذا الا ان یشاء زیدون۔ دیکھو یہاں پہ منحل ہونے میں صرف الا کو اضافہ کرنا ہوتا ہے، الا کی وجہ سے قسم ٹوٹ جانا مشیت زید سے مربوط کرنا چاہتے ہیں، کہ وہ اس طرح قسم کھائے گا، واللہ اللہ کی قسم لافعلن کذا میں یہ کام ضرور کروں گا، الا ان یشاء زیدون، الا مگر یعنی میرے قسم درست نہیں ہوگی زید چاہنے کی صورت میں، اگر زید چاہے تو قسم ٹوٹ جائے۔ تو زید کیا چاہتا ہے؟ یہاں پہ بھی یہی سوال اٹھے گا، زید کیا چاہے گا؟ تو زید کی خواہش کے بارے میں پھر وہ 3 حالات سامنے آئے گا۔ ایک دفعہ زید فعل انجام دینا چاہتا ہے، دوسری مرتبہ ہمیں پتہ چلا زید فعل انجام نہ دینے کی خواہش رکھتا ہے، تیسری حالت یہ ہے کہ زید کی خواہش کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا ہے۔ تو یہاں پہ قسم صحیح ہونا یا نہ ہونا پہلے صورتوں کے برعکس ہوتا ہے، کہ یہاں پہ 2 صورتوں میں قسم درست ہے، ایک صورت میں باطل ہے۔ ہاں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کلام موجب ہو اور زید کی خواہش کا پتہ چلے کہ زید فعل انجام دینا چاہتا ہے، تو یہاں پہ قسم درست ہے، ہاں لافعلن کذا الا یشاء زیدون۔ اور دوسری صورت میں قسم باطل ہے، دوسری اور تیسری دونوں صورتوں میں، ہاں زید کا انجام نہ دینا چاہتا ہے تو وہاں پہ بھی قسم باطل ہے، ہاں زید کی خواہش کے بارے میں پتہ نہ چلے تب بھی قسم باطل ہے۔ بس یہ مثبت والی صورت میں۔ اور منفی میں بھی 3 صورتیں بنتی ہے، یعنی کسی نے اس طرح قسم کھایا کہ واللہ لا افعل کذا الا ان یشاء زیدون، اللہ کی قسم میں یہ فعل انجام نہیں دوں گا، انجام نہ دینے کی قسم کھایا، الا ان یشاء زیدون مگر زید چاہے۔ تو زید کی خواہش کیا ہے؟ یہاں پہ بھی وہی 3 حالات سامنے آئیں گے۔ ایک دفعہ زید فعل کو انجام دینے کی خواہش رکھتا ہے تو قسم باطل ہو گیا۔
نمبر 2 زید فعل انجام نہ دینے کی خواہش رکھتا ہے تو یہاں قسم درست ہے. زید کی خواہش کا پتہ نہیں ہے، زید کی خواہش کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات نہیں ہے، یہاں پہ بھی قسم درست ہے. بس یہ ٹوٹل 12 صورتیں بن گئی ہے. اگر قسم دوسرے کی مشیت سے معلق کرے تو قسم درست ہے یا نہیں. اب یہ تمام صورتیں یہاں عبارت میں نہیں ہے، عبارت میں کچھ صورتیں سامنے آئی ہے، باقی صورتیں ہم نے شرح سے نکالی ہے، اور یہ تمام باتیں یہاں موجود ہیں. والتعلیق سے نیچے عبارت دیکھ لو. والتعلیق علی مشیت الغیر، قسم کو غیر کی مشیت سے معلق کرنے کی صورت میں یحبسھا یعنی قسم کو روک لے گا. یحبسھا، ہا کی ضمیر یمین کی طرف، یمین مؤنث، لفظ یمین کلام عرب میں مؤنث استعمال کرتے ہیں. یحبسھا یعنی اس یمین کو روک لے گا. ویوقفھا، اور اس یمین کو موقوف کرے گا، توقف کرے گا علی مشیتہ، غیر کی مشیت پر، یعنی غیر کی مشیت کو دیکھنا پڑے گا. ابھی ہم نے مثال میں زید کی مثال دیا نا، زید کیا چاہتا ہے، زید کی خواہش کو دیکھنا پڑے گا، اس کی خواہش کے مطابق قسم کا درست ہونا یا نہ ہونا پتہ چلے گا. ان علق عقدھا علیہ، یہ پہلی صورت بتایا. اگر قسم منعقد ہونا معلق کرے علیہ، غیر کی مشیت پر، علیہ کی ضمیر مشیت غیر کی طرف اٹھاؤ. اگر قسم منعقد ہونا مشیت غیر پر معلق کرے اور کلام مثبت ہو، یہاں جو مثال دے رہے ہیں مثبت والی مثال ہے. کا قول ہی، جیسا کہ شخص کا قول ہے، واللہ لافعلنہ ان شاء زیدون، اللہ کی قسم میں یہ کام ضرور کروں گا. ان شاء زیدون، اگر زید چاہے. بس یہاں قسم منعقد ہونا معلق کیا ہے اور کلام کیا ہے، مثبت ہے، ایجاب ہے. تو پھر زید کی خواہش کے بارے میں 3 حالات بنتے تھے. یہاں پہ ایک صورت شہید ثانی نے بتایا، فَلَوْ جُهِلَ الشَّرْطُ لَمْ يَنْعَقِدْ. دیکھو یہ 3 صورتوں میں سے صرف ایک صورت بتایا. اگر شرط کے بارے میں جہالت ہو، مطلب صرف آخری صورت بتایا، یعنی زید کی خواہش کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے تو لم ینعقد، قسم منعقد نہیں ہوگی، یعنی قسم باطل ہے. اما زید انجام دینا چاہے تو کیا ہوگا، قسم منعقد ہو جائے گا. اور زید انجام نہ دینا چاہے تو قسم باطل ہے. تو یہاں پہ شہید ثانی نے فقط ایک حالت کا حکم بتایا، فَلَوْ جُهِلَ الشَّرْطُ لَمْ يَنْعَقِدْ. واضح ہو گیا نا عبارت. وَلَوْ أَوْقَفَ حَلَّهَا، اب دیکھو یہاں سے ڈائریکٹ جو ہے قسم منحل ہونے والی بات کی طرف آیا ہے. یہاں پہ قسم منعقد ہونے کے موجب کی مثال دیا، منفی کی مثال نہیں دیا. دیکھو منفی کو چھوڑ دیا اور مثبت میں سے صرف ایک مثال دیا ہے، یعنی جہیلا والا، مجہول والا. باقی تمام صورتیں چھوڑ کے پھر ڈائریکٹ جو ہے قسم منحل ہونے والی مثال ادھر تک آئے ہیں. وَلَوْ أَوْقَفَ حَلَّهَا عَلَيْهِ، اگر شخص نے قسم کا منحل ہونا، قسم باطل ہونا معلق کیا ہو علیہ یعنی مشیت غیر پر، مشیت غیر پر قسم منحل ہونے کو توقف کیا ہو، یعنی اس کے اوپر معلق کیا ہو. کا قول ہی، جیسا کہ شخص کا قول ہے، واللہ لافعلن الا ان یشاء زیدون. الا لگا دیا ہے. الا لگانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے قسم منعقد ہے مگر یہ کہ زید چاہے تو قسم ٹوٹ جائے گا. تو ان عقدت ما لم یشاء حلها، تو قسم منعقد ہوگی جب تک زید قسم کھولنے کو نہ چاہے، یعنی زید کھولنے کو چاہے تو قسم باطل ہوگا. جب تک زید خاموش ہے یا زید کی مشیت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے تو اس وقت قسم درست ہے. اب پہلے کے برعکس ہو گیا نا، قسم منعقد والے صورت میں اگر زید کی مشیت کا کچھ پتہ نہ چلے تو قسم باطل تھی. یہاں پہ کہہ رہے قسم درست ہے، زید کی مشیت کے بارے میں کچھ پتہ نہ چلے تو یہاں پہ منحل والی صورت میں قسم درست ہے، کیونکہ زید کی مشیت پتہ چلے تو قسم ٹوٹ جاتا تھا. یہاں تو زید کی مشیت کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے.
हाँ इनअक़दत मा लम यशा हल्लहा, कसम मुनअक़िद होगी जब तक ज़ैद कसम के मुनहल होने को न चाहे, बस फला तब्तुलु, कसम बातिल नहीं होगी, इल्ला अय्युअलम शर्तु, मगर इनकी शर्त मालूम हो जाए। शर्त मालूम होने का मतलब ये है कि ज़ैद की ख्वाहिश के बारे में पता चल जाए तो कसम बातिल होगा। अम्मा ज़ैद की ख्वाहिश के बारे में कुछ पता न चले तो कसम मुनअक़िद है, अपनी जगह पर कसम बरकरार है। तो ये तो मुस्बत वाली सूरतें। व कज़ा फ़ी जानिब नफ़ी, हाँ अब यहाँ से शहीद ने नफ़ी वाली सूरत को लिया है। मुस्बत वाली सूरत का हुक्म अलग बता दिया, फिर नफ़ी वाली सूरत अलग बता रहे। व कज़ा इसी तरह हुक्म है फ़ी जानिब नफ़ी, नफ़ी वाली तरफ में, यानी फ़ेल अंजाम न देने की कसम खाए तो वहाँ पे भी सूरत हाल ऐसे ही है। का कौल ही, जैसा कि बंदे का शख्स का कौल है ला अफ़अलु इन शाअ ज़ैदुन, कि वो कसम खा के कह रहा है कि वल्लाहि ला अफ़अलु, अल्लाह के कसम में ये काम नहीं करूँगा, इन शाअ ज़ैदुन, अगर ज़ैद चाहे। तो ज़ैद क्या चाहता है, इसके बारे में 3 हालात बनते थे। औ इल्ला यशा, हाँ देखो ये इल्ला की सूरत में लगाते थे कसम मुनहल होने के लिए, यानी वल्लाहि ला अफ़अलु इल्ला यशा ज़ैदुन, अल्लाह के कसम में ये काम नहीं करूँगा मगर इनकी ज़ैद चाहिए। तो हुक्म में क्या है, शहीद ने मिला के हुक्म बताया, फ़यतवक़्क़फ़ु इंतिफ़ाउहु अला मशियतिही, बस कसम मुंतफ़ी होना नहीं, इंतिफ़ा ही की ज़मीर फ़ेल की तरफ उठाओ, फ़ेल मुंतफ़ी होना मौक़ूफ़ है अला मशियतिही, ज़ैद की मशियत पर मौक़ूफ़ है। फ़िल अव्वल, पहली मिसाल में, यानी पहली मिसाल में उसने क्या कहा, वल्लाहि ला अफ़अलु, अल्लाह की कसम ये काम नहीं करूँगा, इंशा ज़ैदुन, अगर ज़ैद चाहे। तो अगर ज़ैद फ़ेल अंजाम न देना चाहे तो अंजाम नहीं देना पड़ेगा ना, फ़ेल मुंतफ़ी होगा, क्योंकि उसके कसम भी फ़ेल अंजाम न देने की है। तो कसम मुनाक़िद है, कसम मुनाक़िद होने का मतलब इन्हें फ़ेल को छोड़ना पड़ेगा, फ़ेल मुंतफ़ी है। फ़यतवक़्क़फ़ु इंतिफ़ाउहु, फ़ेल का मुंतफ़ी होना ज़ैद की मशियत पर मौक़ूफ़ है, यानी अगर ज़ैद कहे कि मैं फ़ेल को नहीं चाहता हूँ तो क्या करना है, फ़ेल को छोड़ना है। फ़िल अव्वल यानी मिसाल अव्वल में, यहाँ पे 2 मिसालें दी है, ऊपर देखो का कौलिही ला अफ़अलु इन शाअ ज़ैदुन, वल्लाहि ला अफ़अलु इन शाअ ज़ैदुन, तो यहाँ फ़ेल मुंतफ़ी होगा। अगर ज़ैद फ़ेल के अंजाम न देने की ख्वाहिश का इजहार किया तो फ़ेल मुंतफ़ी है। जी हाँ सर। यानी कसम दुरुस्त है, कसम दुरुस्त है, यानी फ़ेल अंजाम न देने की कसम है तो फ़ेल अंजाम नहीं देना है। जी हाँ सर। उसके बाद कह रहा है कि वयंतफ़ी बिदूनिहा फ़िस्सानी, वयंतफ़ी यानी वयंतफ़िल फ़ेल, फ़ेल मुंतफ़ी होगा बिदूनिल मशिया, बिदूनिहा के ज़मीर होता मशियत के बग़ैर, यानी ज़ैद की मशियत पता न चले, ज़ैद की मशियत का कुछ मालूमात न हो तो फ़ेल मुंतफ़ी होगा फ़िस्सानी, दूसरी मिसाल में, यानी इल्ला अय्यशा ज़ैदुन का है। तो यहाँ कसम मुनहल होने की बात है, तो कसम मुनहल वाली सूरत में अगर ज़ैद की मशियत के बारे में कुछ मालूमात न हुआ तो फ़ेल मुंतफ़ी होगा। फला युहरमुल फ़िअलु क़ब्ल मशियतिही, फ़ेल हराम नहीं होगा ज़ैद की मशियत से पहले, यानी अभी तक ज़ैद की मशियत के बारे में पता नहीं चला है तो फ़ेल हराम नहीं है, यानी फ़ेल अंजाम दे सकता है। हाँ ये दूसरी मिसाल से मरबूत है, नहीं ऊपर वाली मिसाल, ये पहली मिसाल से मरबूत है। फ़ला युहरमुल फ़िअलु क़ब्ल मशियतिही, ये ला अफ़अलु इन शाअ ज़ैदुन, हाँ इसकी बात कर रहे हैं। तो ला अफ़अलु इन शाअ ज़ैदुन में ज़ैद ने कहा मैं फ़ेल को चाहता हूँ, तो फ़ेल अंजाम नहीं देना है। और अगर ज़ैद की ख्वाहिश के बारे में मालूमात नहीं हुआ, ज़ैद ने अभी तक इजहार ख़याल नहीं किया है, मैं चाहता हूँ या नहीं चाहता हूँ, कुछ नहीं बताया, तो फ़ला युहरमुल फ़िअल, यहाँ पे फ़ेल हराम नहीं है, यानी फ़ेल अंजाम दे सकता है, कसम मुनाक़िद नहीं होगा, यानी चूँकि फ़ेल अंजाम न देने की कसम खाया है ना उसने, कलाम मनफी है, तो फ़ेल अंजाम न देने की कसम खाया है इन शाअ ज़ैदुन, अगर ज़ैद चाहे। तो अभी तक ज़ैद के चाहने के बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है, उसकी मशियत का पता नहीं चला,
تو فعل انجام دینا حرام نہیں ہے، فلا یحرم الفعل ولا یحل قبلها، اور فعل حلال نہیں ہوگا، یعنی فعل انجام دینا درست نہیں ہوگا قبلها مشیت سے پہلے. یہ مثال الا یشاء زیدون یعنی مثال ثانی سے مربوط ہے. مثال ثانی میں یعنی اس نے قسم منحل ہونے کو زید کی مشیت سے مربوط کیا ہے، اور کلام منفی ہے، فعل انجام نہ دینے کی قسم کھایا، تو انجام نہ دینے پر برقرار رہنا پڑے گا جب تک زید کی مشیت کے بارے میں پتہ نہ چلے. تو قبل ہے یعنی قبل مشیت زید کی مشیت کا ابھی تک پتہ نہیں چلا تو قسم منعقد رہے گی، منحل نہیں ہوگا. اگر زید کی خواہش کا پتہ چلے تو قسم منحل ہو جائے گا. اسی لیے زید کی خواہش کے بارے میں معلومات کرنے سے پہلے فعل انجام دینا حلال نہیں ہے، یعنی فعل کو ترک کرنا ضروری ہوگا. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.